شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی راجو اور آپ میرا یوٹیوب چینل علی راجو باس آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ پاکستان کے جو باہر کے جو ممالک جو لوگ ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں ان تک جب یہ خبر پہنچی تو بڑا غم و غصہ بھی پایا گیا ہے ایبراڈ کے جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلی اور آگ کی طرح پھیلتے پھیلتے اس نے پورے پاکستان کے ہر سوشل میڈیا نیٹ ورک پر زینت بن گئی یہ خبر، اور مختلف چینل کی بھی یہ زینت بنی۔ لیکن اس خبر کے جو حقائق ہیں، جو سچی بات ہے، جو حقیقت ہے، وہ کچھ اور ہی نکلی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ایک نجی کالج جس کا نام پنجاب گروپ آف کالج کے ایک گارڈ نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کی۔ جب یہ خبر اسٹوڈنٹس تک پہنچی تو اسٹوڈنٹس نے زبردست پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا، اور اس پروٹیسٹ کے حوالے سے ہر جگہ غم و غصہ پایا گیا۔ خاص طور پر اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے جب یہ پروٹیسٹ کیا تو اس قدر غم و غصہ ان میں پایا گیا کہ ملزم کو سزا دینی چاہیے، ملزم کو گرفتار کر لینا چاہیے، ملزم کو جس نے یہ زیادتی کی ہے اس گارڈ کو سخت سخت سزا دی جائے، پھانسی دی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ پاکستان کو اس خبر نے ایسے کہہ لیں کہ لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان کے جتنے بھی سوشل نیٹ ورکس ہیں پاکستان میں، مختلف ہر سوشل میڈیا پر اسی خبر کا تذکرہ ہوتا رہا اور اسی خبر کے حوالے سے ہر چینل پر بات ہوتی رہی، لیکن جو حقیقت وہ کچھ اور ہی نکلی۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس لڑکی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ جو گارڈ ہے وہ فرار ہو چکا ہے۔ لیکن جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی، آج اے ایس پی ڈیفینس شہر بانو صاحبہ نے جو ویڈیو وائرل کی ہے جس میں اس متاثرہ لڑکی کا جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس کے چچا اور والد کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، جس میں چچا جو لڑکی کے متاثرہ لڑکی کے جو کہا گیا کہ متاثرہ ہوئی ہے، اس لڑکی نے بتایا کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ یا سانحہ نہیں ہوا، بلکہ وہ گھر میں گری ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اور لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا اس بچی کے چچا کا کہ ہم نے جب یہ سوشل میڈیا پر چینل پر یہ خبریں دیکھی کہ ہماری بچی کا نام لے کر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑے ہم حیران ہوئے ہیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی، کوئی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی ہاسپٹل کے جو میڈیکل بچی کی رپورٹس تھیں وہ بھی پولیس کو دے دی ہیں، جس میں صرف چوٹ لگی ہے گرنے سے، کوئی ایسا سانحہ نہیں ہوا کہ بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہو یا زیادتی کی گئی ہو۔ لیکن اس طرح کی جو بدنامی اس خاندان کی ہوئی ہے یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے۔ کیسے اس بچی کو بدنام کیا گیا ہے؟ اگر تو یہ سازش کی گئی ہے، سازش رچائی گئی ہے، پروپوگنڈا کیا گیا ہے، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان ملک کی جو اس حوالے سے جو خبر چلی ہے، یہ جو بچی ہے تو یہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے جو پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں کی بدنامی کر رہے ہیں، اور جبکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، کوئی گارڈ نہیں تھا، کسی گارڈ نے بھی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ ایک طرف تو یہ موقف ہے، دوسری طرف جو ابھی بھی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے، اہل خانہ کو دبایا جا رہا ہے۔ بھئی کیوں؟ اگر اہل خانہ کو دبایا جا رہا ہے تو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ اگر وہ گارڈ اتنا ہی با اثر ہے تو پھر تو اگر پولیس اس گارڈ کی بات مان رہی ہے، اس گارڈ کو بچایا جا رہا ہے، وہ کتنا با اثر ہوگا وہ کالج کا گارڈ۔ لیکن خدارا اگر یہ جھوٹ ہے، یہ پروپوگنڈا ہے، یہ سازش ہے، یہ افواہیں ہیں، تو پولیس اس خاندان کے حال پر رحم کریں، وہ اس خاندان کی بدنامی نہ کریں۔ وہ خاندان ایک شریف خاندان ہے، آخر اس بچی کا معاملہ ہے۔ بچیاں تو دیکھیں، بچیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اگر اس بچی کو بدنام کر کے کچھ لوگوں کو، کچھ ایسے لوگوں کو ان کے جناب فیم مل جائے گی، یا کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، تو انہیں شرم آنی چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ اس جسے ہم متاثرہ خاندان کہہ رہے تھے، جسے ہم کہہ رہے تھے کہ اس بچی کے ساتھ کالج میں ایک گارڈ نے زیادتی کی، اس کا خاندان سامنے آ گیا ہے۔
اس نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی ہماری بچی کے ساتھ نہیں ہوا، بچی گری ضرور ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کے بعد اس کی حالت تھوڑی سی نازک ہے یہ کہا گیا، لیکن کبھی یہ خبر چل رہی تھی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کبھی اس کی خبر چل رہی تھی کہ وہ بچ گئی ہے۔ عجیب و غریب یہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کرتی رہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس خاندان کے لیے کس حد تک پریشانی ہوگی، اس خاندان کو کس کس اذیت سے گزرنا پڑتا ہوگا کہ اس بچی کے نام سے پاکستان میں ایک بہت بڑا اسٹوڈنٹس کی جانب سے احتجاج کیا گیا، بار بار اس لڑکی کا ذکر کر کے کہ اس لڑکی کے ساتھ گارڈ نے زیادتی کی ہے۔ اگر دیکھیں گارڈ نے زیادتی کی ہوتی تو پھر وہ پولیس کی کسٹڈی سے کبھی بھاگ کر نہیں جا سکتا تھا، وہ گرفتار ہوتا، اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی۔ اگر بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی تو یہ دیکھیں یہ بڑا فاسٹ دور جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر زیادتی ہوتی تو سب سے پہلے اس کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے متعلقہ تھانے میں اپلیکیشن دینی تھی، اس اپلیکیشن پہ جو ایف آئی آر ہونی تھی، پھر ملزم کی شناخت ہونی تھی، پھر ملزم گرفتار ہونا تھا، پھر تفتیش کا سلسلہ چلنا تھا۔ لیکن جیسے یہ احتجاج ہوا ایک زبردست قسم کا سوشل میڈیا پر، اس خبر نے ہر طرف جتنے بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکس تھے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہ خبر گردش کرتی رہی، لوگوں کی ڈسکس کا ذریعہ بنا یہ جو خبر تھی، تو اس خبر کے بارے میں لوگ پریشان بھی ہوئے ہیں کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہوا، کیوں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا۔ اگر بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں پیرنٹس کبھی خاموش نہ رہتے، پیرنٹس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپلیکیشن دیتے اور اس ملزم اس گارڈ کو گرفتار کرواتے، جبکہ جو اے ایس پی ڈیفینس شہر بانو صاحبہ ہیں انہوں نے آ کر اس بچی کے جو پیرنٹس تھے جیسا کہ اس کے والد، اس کے چچا، انہوں نے آ کر ایک ویڈیو جو ہے بیان دیا، وہ ویڈیو بھی وائرل ہو چکا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر جن لوگوں نے ہماری بچی کا نام استعمال کیا، ہماری بچی کے بارے میں انہوں نے الٹا پلٹا جو بھی عجیب و غریب جو خبریں تھیں وہ بنائی گئی، پروٹیسٹ کیا گیا۔ دیکھیں جو میں اپنے حساب سے اگر بات کروں، میرے جو انالیسز ہیں، اگر بچی کے ساتھ ایسا ہوتا تو پیرنٹس کبھی چپ نہ ہوتے، تھانے میں اپلیکیشن ہوتی اور اپلیکیشن پر ایف آئی آر ہوتی، گرفتاری ہوتی، تفتیش کا سلسلہ شروع ہوتا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو پنجاب گروپ آف کالجز کے چیئرمین ہیں، جو ان کا نام مجھے لینا پڑے گا، کہ میاں عامر صاحب کو بچایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی بچی کے حوالے سے تو ضرور میاں عامر صاحب بھی اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیتے، اور اگر گارڈ نے کوئی زیادتی کی ہوتی تو اس گارڈ کو سزا دی جاتی، اس میں میاں عامر صاحب کا کیا قصور تھا؟ اگر گارڈ نے زیادتی کی ہوتی تو پولیس کو اس گارڈ کو بچانے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی، وہ جو گارڈ ہے اتنا کوئی بااثر نہیں تھا کہ اسے بچایا جاتا، بلکہ اس کے خلاف سخت کارروائی ہوتی۔ لیکن دیکھیں بلا وجہ بغیر تصدیق کے سوشل میڈیا پر خبر وائرل کر دینا، ایک پروٹیسٹ کا ماحول بنا دینا، اور ایک معاشرے میں عجیب و غریب جو بحث چل رہی تھی کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پولیس بچا رہی ہے اور میاں عامر بڑا بااثر آدمی اسے بچایا جاتا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں۔ بچی کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی تو ان کے پیرنٹس، ان کے اہل خانہ اس بچی کے ساتھ کھڑے ہوتے، بیان دیتے، ایف آئی آر ہوتی، ملزم گرفتار ہوتا، تفتیش ہوتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ خدا را میری ان جو یوٹیوبر ہیں یا دوسرے جو صحافی ہیں جو وہ اس پر رپورٹنگ کر رہے ہیں، خدا را اس خاندان کا خیال رکھیں۔ پنجاب پولیس کا جو مرال ہے وہ بلند ہے، اگر وہ ملزم ہوتا گارڈ تو ضرور اسے گرفتار کیا جاتا، اس کے خلاف کارروائی ہوتی۔ اس خاندان کو اپنا خاندان سمجھے، اس بچی کو اپنی بچی سمجھے، کیونکہ جو بچیاں ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بدنامی کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔